شادی کرنا عبادت ہے، نیک کام ہے۔ کیا ہے شادی کرنا؟ نیک کام ہے، سنت ہے شادی کرنا۔ کیا ہے شادی کرنا؟ سنت۔ ہماری ماں بہنیں بھی ذرا کان کھول کے سنیں، اپنی میلاد نہ پڑھیں۔ تو شادی کرنا کیا ہے؟ سنت۔ شادی کرنے والا بغیر شادی کرنے والے سے افضل ہے۔ بات نہیں سمجھ رہے آپ میری؟ بہت سی عورتیں کیا کہتی ہیں، فلاں میاں بہت قابل ہیں، بہت کامیاب ہیں، انہوں نے تو شادی بھی نہیں کی ہے۔ تو شادی نہ کرنا کمال نہیں ہے، شادی کرنے والا بغیر شادی کرنے والے سے افضل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں فلاں میاں نے، فلاں مولانا نے شادی نہیں کی، وہ زیادہ نیک ہیں۔ نہیں، شادی کرنے والا بنا شادی کرنے والے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ شادی کرنا سنت ہے، تو اس نے اپنے نبی کی سنت ادا کی، اس نے سنت ادا ہی نہیں کی۔ تو جو سنت ادا کرے گا تو اس کو سنت کا تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور شادی کر کے آدمی گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، تو وہ گناہوں سے بچنے کے اس کے پاس چانس زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس نے شادی کر لی۔ تو ایک میری توجہ کرنا، شادی کرنا سنت، عبادت۔ اب عبادت میں آپ شیطانی فرقہ لے آؤ۔ بات سمجھیے، نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت۔ تم میں کا کون ہے جو روزہ کا افطار کرتا ہے تو پھر ڈانس پارٹی بلاتا، وہ ناچتی ہے، پھر افطار کرتے ہو؟ ہے کوئی تم میں کا؟ نہیں کرتے نا۔ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے تمہارے، جب افطار کرتے ہو تو اذان کا آواز سننے کو آپ انتظار رہتا، جیسی اذان ہوتی ہے بسم اللہ پڑھ کے آپ کیا کرتے ہو؟ افطار کرتے ہو۔ کیوں بھائی اس وقت ڈانس پارٹی کیوں نہیں کرتے افطار میں؟ یار جیسے کہ روزہ رکھنا عبادت، وہ فرض عبادت ہے، یہ سنت ہے، اگرچہ ان کے مقام الگ الگ ہے لیکن کام وہ بھی ثواب کا، یہ بھی ثواب کا۔ نماز پڑھنے جاؤ تب بھی ایک ٹھیلی ڈانس پارٹی کی ہونا چاہیے، کہ فلاں صاحب نماز پڑھنے جا رہے، جب ناچتے ہوئے کیوں نہیں جاتے؟ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت، وہ بھی ثواب، یہ بھی ثواب۔ وہ اگرچہ الگ بات ہے، کیٹیگری الگ الگ ہے۔ جیسے کھانا روٹی کھانا ہے اور آم بھی کھانا ہے، اور سیب بھی کھا رہے ہو آپ، انار بھی کھائے رہے ہو، تو کیٹیگریاں الگ الگ ہیں۔ یہ سیب ہو گیا، یہ انار، یہ روٹی، یہ چاول، لیکن سب تو کھایا جا رہا نا۔ اب زہر اگر کسی میں بھی ملا دیا جائے مر جائے گا آدمی۔ تم کہو نہیں جی انار میں زہر ملا کے کھا لو، نہیں مرتا رہے، کیوں نہیں مرے گا؟ روٹی میں زہر ملا کے کھاؤ مر جائے گا، انار میں زہر ملا کے کھاؤ مر جائے گا، سیب میں زہر ملا کے کھاؤ مر جائے گا، یہ لوگوں ایسے آلو بخارا میں زہر ملا کے کھاؤ مر جائے گا۔ کھانے کی کسی چیز میں بھی زہر ملا کے کھاؤ مر جائے گا، اس لیے کہ پیٹ میں جا رہا ہے۔ ایسے ہی عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو یا پھر شادی ہو، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ ان سب میں اگر شیطانی کام کرو گے تو بجائے ثواب کے عذاب ملے گا، اور عذاب کے ساتھ ساتھ وہ کام تیرا سیدھا نہیں ہوگا، اور سیدھے کے ساتھ ساتھ جب دنیا میں رہے گا برباد رہے گا، قبر میں جائے گا برباد رہے گا، میدان محشر میں اٹھے گا تو برباد رہے گا، برباد ہی برباد رہے گا، آبادی مل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے کام سیدھا نہیں کیا۔ بات بھائیو میرے سمجھ رہے ہو؟ آج میری بات سمجھنا، اگر میری بات سمجھ کے تم میں کسی نے بھی اپنی شادی میں ڈانس پارٹی روک لی تو سمجھ لو تقریر کامیاب۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، لیکن جب میرے گاؤں کا میٹر آتا ہے تو میں سب کچھ چھوڑ کے اپنے گاؤں کو ٹائم دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں تاکہ میرے گاؤں میں سدھار پیدا ہو۔ اب بات سمجھیے، آپ لاجک سمجھیے، جب یار ایک نیک کام ہے، اگر تم شادی کو نیک ہی نہیں سمجھ رہے ہو، جائز نہیں سمجھ رہے ہو، تو پھر جو بچے تمہارے پیدا ہوں گے پھر وہ ناجائز ہوں گے کیا؟ یار جب شادی کو تم نیکی کا کام ہی نہیں سمجھ رہے تو پھر بچے جو پیدا ہوں گے پھر ان کو کیا کہو گے تم؟ یا تو پھر نیک سمجھو تو پھر شیطانی فرقہ نہ لاؤ، اور اگر پھر شیطانی کام سمجھ رہے ہو تو پھر بچے کیا ہیں بھئی؟ اگر جائز طریقے سے نہیں تو پھر بچے کیا ہیں؟ یہ پھر تو بچے بھی ناجائز ہیں۔ اب یہ تو اب دنیا کی مار سمجھیے، جو اپنی شادی میں ناچ گانا کرتا ہے، جو اس نیکی کو برائی سے ملاتا ہے، شادی کے بعد یا تو اس کے بچے ہی نہیں پیدا ہوں گے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، لیکن ایسا ضروری نہیں سب کے نہیں پیدا ہوں، ہوتے بھی ہیں،
کسی کے نہیں بھی ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں، اور اگر ہوں گے تو یہ میری بات لکھ لینا، بڑے ہونے کے بعد میں کوئی ڈاکو بھی بن سکتا، ڈکیت بھی بن سکتا، جواری بھی بن سکتا، شرابی بھی بن سکتا، اور جو ہے وہ حرام خور بھی بن سکتا ہے، اور وہ برے کام کرنے والا بن سکتا ہے کہ جو اس کے ماں اور باپ نے سوچا نہ۔ بھائی یہ بات سمجھ، تم سوچ رہے ہو کہ ہم نے ناچ گانا کر لیا شادی میں، مولانا نے میرا کیا بگاڑ لیا؟ مولانا کچھ نہ بگاڑے گا، مگر اللہ میں بہت طاقت ہے، اللہ ایسا بگاڑے گا کہ اینٹھا بنا دے گا، اللہ میں بہت طاقت ہے، اور اللہ جب بگاڑتا تو کہہ کے نہیں بگاڑتا۔ تم تو کسی کا کچھ کرو گے تو مار تمام گھر جو گا مار ڈال دوں گا، گولی مار دوں گا، یہ کر دوں گا، گردن کاٹ دوں گا، ادھر کو نکلی، اللہ تھوڑی کہہ رہا کہ یہ کر دوں گا، وہ جب وہ کرتا تو چپ کیسے کر دیتا اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تبھی کہتے ہیں کہ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، آواز ایسی نہیں ہے کہ جب پڑتی ہے تو آدمی کا اینٹھا بنا دیتی ہے۔ اے لوگو، شادی میں اگر ہم ناچ گانا کرتے ہیں تو تم چاہو کہ اولاد ہماری نیک پیدا ہو جائے، اولاد ہماری مطیع فرما بردار پیدا ہو جائے، تم یہ سوچو کہ اولاد ہماری ایسی پیدا ہو جائے کہ جب ہم بوڑھے ہوں تو ہماری اولاد ہمارا سہارا بن جائے، جب ہم بوڑھے ہوں تو ہماری اولاد ہمیں کما کے کھلائے۔ یہ تیری سوچ بالکل غلط ہوگی۔ جب تو اپنی شادی میں ناچ گانا کرے گا، اولاد ناچنے والی پیدا ہو سکتی ہے، گانے والی پیدا ہو سکتی ہے، تیری خدمت کرنے والی پیدا نہیں ہو سکتی، بڑھاپے میں سہارا دینے والی پیدا نہیں ہو سکتی، تیرا خیال کرنے والی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور کان کھول کے سن لے، کان کھول کے سن لے، اولاد ایسی بھی ہوگی کہ ڈاکو بن جائے، اولاد ایسی بھی ہوگی کہ شرابی بن جائے، اولاد ایسی بھی ہوگی حرام خور بن جائے، اولاد ایسی بھی ہوگی کہ دنیا کی برائی کرنے والی بن جائے۔ چاہتا ہے کہ اولاد نیک ہو جائے تو پھر شادی نیک طریقے سے کر، اولاد اللہ نیک پیدا کرے۔ سمجھ رہے صاحب؟ چاہتے ہو کہ اولاد نیک پیدا ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، آپ جانتے ہو جیسی مینوفیکچرنگ ہوگی بھائیوں ویسے ہی تو مال بنے گا۔ نہیں، آپ مشین میں پلاسٹک ڈالو گے تو لوٹا پلاسٹک کا نکلے گا کہ ایلومینیم کا بن کے نکلے گا؟ ارے بھائیو بولو، کائے کا بن کے نکلے گا؟ لوٹا بنانے والی مشین جو لوٹا بناتی ہے مشین ہی تو بناتی ہوگی، تو لوٹا ایلومینیم کا بھی ہوتا، پیتل کا بھی ہوتا، اور لوٹا پلاسٹک کا بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ مشین میں ڈالو پلاسٹک، اب تم کہو یا اللہ ایلومینیم کا لوٹا نکال دے، ایلومینیم کا نکال دے، تو کائے کا نکلے گا؟ پلاسٹک کا نکلے گا، اس لیے کہ تم نے ڈالا پلاسٹک ہے تو لوٹا ضرور نکلے گا، مگر نکلے گا پلاسٹک کا۔ جب تو نے شادی کی ہے تو یہ شروعات ہے، جب تو نے نچا کے شادی کی ہے، ڈانس پارٹی کر کے شادی کی ہے، تو جب تیری اولاد پیدا ہوگی تو اب دعا مت کرنا، کرے گا بھی تو فائدہ نہیں کہ یا اللہ نیک دے دے، نیک دے دے، اس لیے کہ جیسی مینوفیکچرنگ ہوگی ویسے ہی تیرا مال تیار ہوگا، جو اپنے کھیت میں بو کے آئے گا وہی تیری کھیتی پیدا ہوگا۔